کراچی میں عیسائیوں کا ایک بڑا ہی مشہور قبرستان ہے جسے کہ گورا قبرستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پاکستان کے سابق گورنر جنرل ملک غلام محمد کی قبر بھی اس گورا قبرستان میں موجود ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ سابق گورنر جنرل ملک غلام محمد کا جب 12 ستمبر 1956 میں 61 سال کی عمر میں انتقال ہوا تو اس کی یہ وصیت تھی کہ مرنے کے بعد اسے سعودی عرب میں دفن کیا جائے، لہٰذا اس کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے لاہور سے کراچی اس کی ڈیڈ باڈی کو لا کر گورا قبرستان میں امانتاً دفنایا گیا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد جب اس کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے اس کی لاش کو سعودی عرب منتقل کرنے کے لیے ایک فوجی افسر، ایک ڈاکٹر، کچھ پولیس اہلکار، 2 گورکن اور اس کے کچھ رشتہ داروں کی موجودگی میں جب اس کی قبر کو کھولا گیا تو وہاں پر موجود وہ سارے لوگ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ سابق گورنر جنرل ملک غلام محمد کے تابوت کے گرد ایک سانپ اپنا پھن پھلائے بیٹھا ہے۔ گورکن نے اسے لاٹھی سے مارنے کی کوشش کی مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہوا۔ موقع پر موجود پولیس انسپکٹر نے اپنے ریوالور سے 6 کی 6 گولیاں اس سانپ پر چلا دی مگر ایک بھی گولی سانپ کو نہ لگ سکی۔ پھر وہاں پر موجود ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس سانپ کو مارنے کے لیے ایک زہریلا سپرے قبر میں کیا گیا اور اس کے بعد قبر کو بند کر دیا گیا، مگر 2 گھنٹے کے بعد جب قبر کو دوبارہ سے کھودا گیا تو وہ سانپ اسی طرح سے اپنا پھن پھلائے اس تابوت کے اوپر موجود تھا۔ پھر باہمی صلاح مشورے کے بعد اس قبر کو بند کر دیا گیا اور اگلے روز ایک مشہور مقامی اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر شائع ہوئی کہ سابق گورنر جنرل ملک غلام محمد کی لاش کو سعودی عرب منتقل نہ کیا جا سکا اور اب ان کی لاش یہیں پر گورا قبرستان میں ہی موجود رہے گی۔ یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے قادیانیوں کو نوازنے کے لیے تمام کی تمام قانونی اور اخلاقی حدیں پار کر دی۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت کے دوران اس شخص نے اپنے عہدے پر رہتے ہوئے کئی مجاہدین کو لاہور میں شہید کروایا اور اب اس کی قبر عبرت کا ایک بدترین نمونہ ہے۔ ہیپینس ہب کی سیریز سچی کہانی میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سنیں گے کہانی شمالی وزیرستان کے ایک پشتون کی جس نے 1938 سے لے کر 1947 تک برطانوی سامراج کے خلاف کامیاب گوریلا کاروائیاں کی۔ شمالی وزیرستان کے علاقے موزہ اے پی میں پیدا ہونے والے مرزا علی خان کے والد کا نام ارسلہ خان تھا۔ مرزا علی خان بعد میں اے پی فقیر کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کی پیدائش 1897 میں ہوئی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی مزاحمتی کاروائیوں سے شمالی وزیرستان میں دشمن پر زندگی تنگ کرنے والے فقیر اے پی کی کہانی۔ 20ویں صدی کے نصف اول میں جب برے صغیر کا گوشہ گوشہ آزادی کے نعروں سے گونج رہا تھا تو اسی دوران اے پی فقیر کے نام سے شہرت پانے والے حاجی مرزا علی خان برے صغیر کے غیر ملکی حکمرانوں کے لیے ایک ایسا چیلنج بن کر ابھرے کہ جس کا علاج اتنا آسان نہیں تھا۔ مشہور مصنف میلان ہانیت جنہوں نے کہ ہٹلر کی سوانح حیات سے شہرت پائی، فقیر اے پی کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران جو لوگ سلطنت برطانیہ کے دشمن کی حیثیت سے ابھرے ان میں فقیر اے پی کی حیثیت بے مثال ہے۔ شمالی وزیرستان کے ایک بڑے قبیلے اتمان زئی کی ایک شاخ بنگل خیل میں پیدا ہونے والے مرزا علی خان نہ تو کوئی سیاسی شخصیت تھے اور نہ ہی ان کا کوئی عسکری پس منظر تھا، بلکہ وہ ایک عام سی مذہبی شخصیت تھے جو اس زمانے کی روایات کے مطابق دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بنو اور رزمت کے درمیان اے پی کے مقام پر ایک مسجد کے پیش امام تھے۔ مورخ کے مطابق مرزا علی خان کے ابتدائی حالات زندگی تاریخ کی بھول بھلائیوں میں کہیں گم ہے اور ممکن یہ بھی تھا
کہ ان کی آئندہ زندگی بھی دنیا کی نگاہوں سے اسی طرح سے اوجل رہتی اگر بنوں کے علاقے میں ایک ہندو مسلم اختلاف پیدا نہ ہوتا۔ عاقل عبید خیلوی کی تصنیف تاریخ بنوں کے مطابق یہ 1936 کا واقعہ ہے، جب میوا رام ایک ہندو کی بیٹی رام کوی، جس کا بعد میں اسلامی نام اسلام بی بی رکھا گیا، اس نے اسلام قبول کر کے علاقہ جھنڈو خیل کے رہنے والے امیر نور علی شاہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ مذہب کی تبدیلی اور نکاح کے اس واقعے کے بعد دونوں مذہبی فرقوں کے درمیان کشیدگی اس قدر بڑھی کہ مقامی امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہو گئی۔ جب یہ معاملہ تھانہ اور کچہری تک پہنچا تو عدالت نے نو مسلم لڑکی کو اس کے ورثاء کے حوالے کر دیا۔ یہ واقعہ قبائلی علاقوں میں ایک قسم کی بغاوت کا نقطۂ آغاز تھا، کیونکہ یہاں پر بسنے والے اکثریتی آبادی یعنی مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ اس مقدمے میں انگریز انتظامیہ اور عدالت نے انصاف کے تقاضوں کا خیال رکھنے کی بجائے ہندو اقلیت کا ساتھ دیا ہے۔ فقیر اے پی کی شخصیت بھی اسی واقعے کے نتیجے میں ابھر کر سامنے آئی۔ اسلام بی بی کے کیس کے فیصلے کے بعد جھنڈو خیل کے مقام پر ارد گرد کے قبائل کی سرکردہ شخصیات کا ایک خفیہ اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں انگریز انتظامیہ کو خبردار کیا گیا کہ اگر نو مسلم خاتون کو اس کے شوہر کے حوالے نہ کیا گیا تو ان کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کر دی جائے گی۔ انگریز انتظامیہ کی جانب سے جب مثبت جواب نہ ملا تو فقیر اے پی نے اپنی مسلح تحریک کا آغاز کر دیا۔ اس مسلح تحریک میں ارد گرد کے قبائل بھی فقیر اے پی کے شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ فقیر اے پی نے دو بدو جنگ لڑنے کی بجائے خطے کے جغرافیائی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے چھاپا مار جنگ کا طریقہ اختیار کیا۔ انگریز فوج کے خلاف فقیر اے پی کی پہلی لڑائی 25 نومبر 1936 کو ہوئی۔ 3 دن تک جاری رہنے والی اس لڑائی کا بنیادی مقصد فقیر اے پی کی گرفتاری تھا، مگر انگریز کو اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہوئی۔ مقامی روایات کے مطابق اس لڑائی میں پہلے دن انگریز فوج کے افسروں سمیت 300 اہلکار مارے گئے۔ دوسرے روز نقصان اس سے بھی زیادہ تھا، جبکہ تیسرے دن ہلاکتوں کی تعداد 700 سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ جنگ میں مقامی چھاپا ماروں پر قابو پانے کے لیے انگریز کی طرف سے فضائی بمباری بھی کی گئی۔ اس بمباری کے نتیجے میں مقامی مسجد شہید اور فقیر کے حجرے کو بھی نقصان پہنچا۔ فضائی بمباری کے نتیجے میں فقیر اے پی کے 35 ساتھی بھی مارے گئے۔ اگلے 2 برسوں میں فقیر اے پی اور انگریز فوج کے درمیان مزید کئی جھڑپیں ہوئی۔ اب انگریز چونکہ ان جھڑپوں میں فضائی بمباری کرتا تھا، اس لیے فقیر اے پی نے اپنا یہ علاقہ چھوڑ دیا اور ڈیورنٹ لائن کے قریب گورویک کے علاقے کو اپنا مسکن بنا لیا تاکہ مقامی آبادی کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ اب یہ چونکہ دشوار گزار پہاڑی علاقہ تھا، اس کی غاروں اور ڈھلوانی چٹانوں نے اے پی فقیر اور اس کے لشکر کو تحفظ فراہم کیا۔ گورویک کے مرکز سے ہونے والی لڑائیوں میں فقیر اے پی کی کامیابیوں نے یہ تاثر مزید پختہ کر دیا کہ فقیر اے پی ناقابل تسخیر ہے۔ فقیر اے پی کے ساتھیوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ میلان ہانیر کے مطابق اگرچہ فقیر اے پی کے ساتھیوں کی تعداد 1000 سے کبھی بھی زیادہ نہ ہوئی، مگر ان کے جتنے بھی ساتھی تھے وہ انتہائی پرعزم اور وفادار تھے۔ فقیر اے پی کو اپنے علاقے میں نہ صرف یہ کہ احترام کی نظر سے دیکھا جانے لگا، بلکہ انہیں جنگجو کے علاوہ ایک دیو ملائی روحانی شخصیت کا درجہ بھی دے دیا گیا۔ اپنے ساتھیوں کے علاوہ ان کے ساتھ دوسرے قبائل کا تعلق بھی غیر متزلزل تھا۔ تاریخ بنوں میں منڈان نامی علاقے میں رہنے والے ایک سرکاری سکول ٹیچر کا واقعہ فقیر اے پی کے ساتھ لوگوں کے غیر متزلزل اور مضبوط تعلق کا ثبوت ہے۔ فرنگی حکومت کی طرف سے یہ پابندی لگائی گئی تھی کہ اے پی فقیر کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون نہ کیا جائے، اور اگر حکام کو یہ پتہ چلتا کہ کسی نے اے پی فقیر کے ساتھ تعاون کیا ہے یا اس کی کسی بھی طرح سے مدد کی ہے تو اسے انگریز سرکار کی طرف سے سخت سزائیں دی جاتی۔
مگر فرنگی حکومت کی اس پابندی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس اسکول ٹیچر نے، جس کی کل تنخواہ 19 روپے ماہانہ تھی، اپنے اخراجات کو محدود کر کے اپنی تنخواہ میں سے 9 روپے ماہانہ فقیر ایپی کو عطیہ دینے شروع کر دیے۔ مخبری کی وجہ سے ان کا یہ راز فاش ہو گیا اور ان کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی، مگر تاریخ بنو کے مطابق وہ صاحب پھر بھی فقیر ایپی کو عطیہ دینے سے باز نہ آئے۔ فقیر ایپی کی جنگی حکمت عملی نہایت ہی سادہ اور مقامی روایات کے مطابق تھی۔ ان کے ساتھی بہت ہی کم تعداد میں تھے اور اسلحہ کی مقدار بھی بہت ہی کم تھی۔ اس کے علاوہ کمیونیکیشن کے جدید ذرائع یعنی کہ ریڈیو اور وائرلیس کا نظام بھی نہیں تھا۔ ایپی فقیر ہمیشہ مخبروں اور مقامی پیغمبروں پر انحصار کرتے۔ اتنی بڑی قوت کے مقابلے میں فقیر ایپی کی قوت کا راز فقیر ایپی کے جانثار ساتھی تھے جو ان کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی تک لگا دیتے۔ اس کے علاوہ فقیر ایپی اپنی حکمت عملی ہمیشہ خفیہ رکھتے۔ صورتحال پر گہری نگاہ اور بروقت فیصلہ ان کی حکمت عملی کی بنیاد تھا۔ وہ قبائلی عسکری روایات کے مطابق گھات لگا کر حملہ کرتے اور دشمن کے فوجیوں کو قید کر لیتے، اور ان کی اس حکمت عملی سے ان کا خوف دشمنوں کے اندر سرایت کر چکا تھا۔ یہ بالکل وہی حکمت عملی تھی کہ جس سے سوویت یونین کے خلاف جنگ میں استفادہ کیا گیا۔ فقیر ایپی جنہوں نے کہ چند برس پہلے ہندو مسلم جھگڑے میں مسلمانوں اور پختونوں کی روایتی غیرت کے تحفظ کے لیے بندوق اٹھائی تھی، اب وہ اسلام کے سپاہی اور غیر ملکی قبضے سے قبائلی علاقوں کی آزادی کے پرعزم اور سب سے بڑے مجاہد کی حیثیت اختیار کر چکے تھے۔ فقیر ایپی نے قبائلی علاقوں کو غیر ملکی قابضین سے آزاد کروانے کے لیے اپنی جنگ تنہا لڑی اور دشمن کو اپنے قریب بھی پھٹکنے نہ دیا۔ ایپی فقیر 16 اپریل 1960 میں دمہ کے مرض میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ہیپینس صاحب کی سیریز سچی کہانی کی اگلی قسط میں ہم حاضر ہوں گے کسی نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔